کہ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی مان نہیں لینی چاہیے تھی، پھر بیعت کر لیتے؟ حکمران تھے وہ۔ یہ بات بھی غلط ہے، یہ جو بات آپ پوچھ رہی ہیں اس کا بھی کوئی اطلاق اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، ان کا اقدام قطعی طور پر نہ خروج تھا نہ بغاوت تھی، یعنی ون شوڈ بی ویری کلیئر آن دس سبجیکٹ۔ یاد رکھ لیں، بغاوت میں نے آپ کو شرائط بیان کر دی۔ تمام کتب شریعت میں یہ شرط ہے کہ سب سے پہلے وہ ایک گروہ منظم ہو کر کسی علاقے پہ قبضہ کر لے اور پھر مسلح جنگ کرے اور لوگوں کا قتل عام کرے۔ اب اسی تعریف کی روح سے بھی آپ دیکھ لیں، امام حسین علیہ السلام کی پوری سٹرگل میں کسی دور دور تک اس میں سے کوئی شرط نظر آتی؟ اگر وہ یہ کرنا چاہتے معاذ اللہ، جس کو خروج اور بغاوت کہتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، تو ان کے لیے بیسٹ جگہ مدینہ طیبہ تھی، جہاں گنبد خضرا ان کے نانا کا مزار تھا، جہاں مدینہ طیبہ اور گرد و نواح کے لوگ حضور علیہ السلام کے اسم پاک اور گنبد خضرا اور اہل بیت اطہار پر جان دینے کو تیار تھے۔ وہ کیا کرتے؟ وہ 1000-2000 جوان اکٹھے کر کے مسلح مدینہ طیبہ پہ اب قبضہ کر لیتے، اس کو چھوٹی سٹیٹ ڈکلیئر کر لیتے اور خود اس کے امیر اور سربراہ بن جاتے۔ اور یزید کے خلاف، جیسے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ نے دمشق میں ان کی خلافت ماننے کی بجائے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تھا نا، حالانکہ خلافت راشدہ اور خلافت حقہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی تھی، تو الگ ایک حکومت بنا دی تھی جس کے نتیجے میں جنگیں ہوئی۔ تو مولا سیدنا امام حسین علیہ السلام اگر اس راستے پر چلنا چاہتے، بغاوت اور خروج کے راستے پر، تو ان کے لیے تو بہترین آپشن تھا کہ پورے مدینے کو ایک اسلامک سٹیٹ جو خلافت راشدہ کے اندر تسلسل چلا آ رہا تھا سوائے کوفے کے چند سالوں کے، ڈکلیئر کرتے اور اس کے امیر بن جاتے اور لوگوں سے بیعت لے لیتے مدینہ میں۔ انہیں تو دمشق اور کوفہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ بیسٹ سیف اور سیکیور جگہ تھی ان کی۔ انہوں نے یہ نہیں کیا، روانہ ہو گئے حج پر۔ نمبر 2، کوئی مسلح گروہ نہیں کریٹ کیا۔ 2-4-5 ہزار جوان جو عقیدت مند اور غلام تھے حضور علیہ السلام کے اور اہل بیت اطہار کے محبت کرنے والے، وہی مسلح لے لیتے۔ آپ نے تو ایک شخص بھی تلوار والا ساتھ نہیں لیا قوم میں سے، تو مسلح بھی نہ ہوئے، قبضہ بھی نہ کیا اور قتل عام بھی نہ کیا کسی کا، اور صرف اپنے خانوادہ یا اہل بیت کو لے کے چلے۔ اب جو معاذ اللہ جنگ کرنے کے لیے اگر جانے کا ارادہ ہو تو وہ سیدہ زینب کو ساتھ لے کے جائے گا، سیدہ رقیہ کو لے کے جائے گا، سیدہ ام کلثوم کو لے کے جائے گا، سیدہ سکینہ کو لے کے جائے گا، علی اصغر کو لے کے جائے گا۔ وہ تو چھوٹے چھوٹے شہزادے شہزادیاں پورا خاندان لے کے گئے، تو ان کا چلنا اور ان کا اہتمام اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ نہ خروج تھا، نہ بغاوت تھی، نہ ارادہ جنگ تھا۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیا تھا؟ ان کو پے در پے خطوط آئے تھے، کم سے کم 500 طبری نے بیان کی اور 1000 کا بھی ذکر آیا ہے کوفہ سے، چونکہ اسلامی قدریں مٹ رہی تھی، اخلاقی قدریں مٹ رہی تھی۔ وہ اسلامک آرڈر جو آقا علیہ السلام نے دیا اور خلفائے راشدین کے دور میں امپلیمنٹ رہا، جس میں شریعت اسلامیہ کی حدود کی پاسداری تھی، عدل تھا، انصاف تھا، شرافت تھی اور اسلام کے تمام ایک نظام کی خوبیاں تھیں، وہ ساری پامال ہو رہی تھی۔ شراب کو یزید نے حلال ڈکلیئر کر دیا تھا، وہ شرابی نہیں تھا صرف، بلکہ شراب کو حلال سمجھتا تھا۔ اور اس کے کریکٹر کا عالم یہ دیکھیے کہ واقعہ کربلا کے بعد جب اسے رسپونڈ ملا، ریوولٹ ہوا، تو اس نے کعبۃ اللہ پر حملہ کر دیا۔ تو کعبۃ اللہ پہ حملہ کر کے کعبۃ اللہ کو جلا دینے والا شخص وہ کہاں کا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا اور 3 دن تک حکم دیا فوج کو کہ تمہارے اوپر مدینہ حلال ہے، یہ لفظ ہے، مباح ہے، اور ہزاروں صحابہ اور تابعین کو اور صحابیات کو شہید کیا۔ اور 3 دن تک مسجد نبوی میں روضہ رسول پر اپنے گھوڑے اور خچر باندھے، اور 3 دن تک نمازیں معطل ہو گئیں اور اذانیں معطل ہو گئیں۔ یہ اس کا کریکٹر تھا، اس کو کفر بوا کہتے ہیں۔ حالانکہ اس کے خلاف اگر مسلح خروج ہوتا تو وہ بھی جائز تھا، کیونکہ حدیث پاک میں یہ ہے اگر مسلمانوں کی ریاست میں حکمران صراحتاً کفر کا ارتکاب کر دے اور اسلام کی قدروں کو چھوڑ دے تو پھر آپ مسلح اس کے خلاف جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اس کو کفر سری اور کفر بوا کہتے ہیں۔ یہ ایک آخری حد ہے، وہ تو یہ حد پھلانگ چکا تھا، یہ بھی تھا، لیکن سٹل امام حسین دعوت الی الحق کے لیے جا رہے تھے، امر بالمعروف کے لیے جا رہے تھے اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہے تھے۔ یہ قرآنی حکم ہے، یہ فریضہ ہے مسلمانوں کا، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اور پرامن طریقے سے خانوادہ لے کے جا رہے تھے جو کہ وہاں رہے تھے، شناسہ تھے، اور وہاں جا کے پھر رائے عامہ ہموار کرتے، لوگوں کو تعلیم دیتے، شعور بیدار کرتے، اسلامی قدروں کو ڈیولپ کرتے۔ ان کی سٹرگل پوری پرامن تھی،
یزید نہیں چاہتا تھا کہ یہ پرامن سٹرگل اور پرامن آواز آگے بڑھے، اس نے پھر عبیداللہ بن زیاد کے سپرد کر کے آپ کو راستے میں گھیرا اور پھر میدان کربلا میں لا کے آپ کے اوپر حملہ کرایا، اور آپ نے پھر امام حسین کی تحریر سے میں پڑھوں گا کہ انہوں نے جو خط لکھا، تم کہتے پتہ ہی نہیں چلتا امام حسین کا کیا مقصد، یہ یوسف لکھتا ہے، اور پتہ تو تب چلے جب آپ کے خطبے اور آپ کے خط پڑھے، جب آپ نے پڑھنا ہی نہیں تو آپ کو پتہ کیا چل رہا۔ امام نے اپنے خطوں میں لکھا کہ لوگوں ایک ہی اصولی بات ہے، نہ میں اپنے نانا کی گدی چاہتا ہوں نہ تخت کی ضرورت ہے، امام مسلمانوں کا سربراہ صرف ہو سکتا ہے جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے، رسول اللہ کی سنت کو جاری کرے اور اس کی اپنی زندگی بھی خدا رسول کی مرضی کے مطابق ہو، نل امام سوائے اس کے کوئی امام نہیں۔ اور جھگڑا تو یہ تھا، اور حضور کی یہ حدیثیں، یہ ملا کہتے ہیں دیوبندی اور حدیث کے غلط ہیں، میں صحیح حدیثوں سے ثابت کروں گا، اور سلسلۃ الحدیث سے صحیح میں ساری اکٹھی کر دی ہیں سندوں کے ساتھ کہ واقعی حضور نے مروان اور اس کے بیٹوں پر لعنت۔ اب کہتے ہیں نہیں ساری اولاد کی بازی بیٹے جو عبد الملک رب العزیز سارے برے، پوتا اگر نیک نکلا عمر بن عبد العزیز برا بات۔ آپ حدیثوں کی طرف اللہ کے لیے آئیں، یہ کہانیاں جو چھاپتے ہیں نا رسالے، چھوڑ دیں کہ ہر ملا اور مولوی کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں حسین کو کوفیوں نے بلایا چلا گیا، پھر منت سماجت کرتا رہا، جان چھڑاتا رہا، لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ نہیں، جو اٹھا تھا وہ ایک ہی بات، عزم اونچوں کو ہسارا استوا۔ حسین جب اٹھ کھڑا ہوا تھا نا سوچ سمجھ کر، 20 سال امیر معاویہ کے دیکھ کر، اور اس وقت ہی اپنے ساتھیوں کو بتا دیا تھا کہ میرا ایک دن جو اس کی حکومت میں گزر رہا ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ میں خدا کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا۔ جہاد تو اب بھی فرض ہو چکا، مگر میرے بھائی نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا میں نبھاؤں گا، اگر بعد میں انہوں نے بدماشی کی تو کھڑا پہلے سے تیار تھے۔ اس لیے جب اٹھے ہیں نا، آپ ہمالیہ کی مثال دیتے ہیں کہ بڑا پہاڑ ہے، اقبال کہتا ہے میں اونچوں کو ہسارا استوار، حسین کو پہچانو تو صحیح، اس کا عزم اور حوصلہ پہاڑوں کی، پہاڑ ہل سکتے ہیں وہ نہیں ہل سکتے۔ ہلنا ہوتا تو گھر سے کیوں چلتا؟ پتا نہیں تھا بچے اور عورتیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا؟ نہیں، پائیدار و تند سیر و کارگر ہمیشہ سے قائم اور دائم۔ حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین، باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا، خون اچھالا آسمان کی طرف تو کہا مولا دیکھ لے، میں نے 6 مہینے والا بھی نہیں بچایا، وہ بھی دے دیا ہے۔ پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ، کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے، کچھ نے لکھا بعد میں، اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا، تو جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے باہر، ایک ہاتھ کٹا، دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا، پھر پانی تو بھر لیا تھا لا نہ سکے، پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے۔ بچوں کی بھی شہادت ہوئی، پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی، اب کمزور ہو، اور بھائی ایک میت ہو جائے تو 4-5 دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی، کیسا جری خاندان ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا، سر پہ دستار باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے، گھر تیرے حوالے اور میں، اور پھر امام حسین نکلے، امام علی مقام نکلے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے، پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا، کیا انداز تھا، جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتے۔ اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے، اتنے کاٹے، پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھ تو صحیح میری بہن، ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے، ایک دوسرے کو دھکا دیتے، تو جا تو جا، پھر اکٹھے وار ہوئے۔ یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، اترے گھوڑے سے، خون بہ رہا تھا، گرم ترین ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا، اور جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا ذرا رب سے ایک بات کر لینے دے، اور پھر بولے امام حسین، کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو بتا۔ تو پھر ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا نفس مطمئنہ واپس آ جا، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی۔ امام حسین وہاں شہید ہو گئے۔ اب یہ قافلہ امام حسین کا سر کاٹ، ذرا دیکھنا غور کرنا، سر کاٹ کے نیزے پہ رکھا ہے، جسم کربلا میں پڑا،
औरतों को घोड़ों पे बिठा के ले जाया गया यजीद के दरबार में। यजीद, पहले उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बदतमीजी की, फिर यजीद ने की। सऊदी अरब का एक मौलवी बोल रहा था, सऊदी अरब का, उनसे भी बड़ा इश्क है, जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। हमें लोग मशवरे देते हैं कि जो यजीद को अच्छा कहे और हुसैन को बागी कहे उसको हम इमाम मान लें। उस बेशरम बेहया को जो नबी पाक के घराने के बारे में बके उसे इमाम। सऊदी अरब में मस्जिद नबी में दर्स देने वाला जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। वो कहता है यजीद तो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने तो बड़ी खिदमत की, तो मैंने उसे कहा रिश्तेदारी कर ला यजीद के साथ, करीब हो जा। शर्म नहीं आती? आज भी नबी पाक का दिल दुखाते हो, हया नहीं आती, ख्याल नहीं आता? और लोग घर में बैठ के बातें करते हैं, कहते हैं जी जो बैतुल्लाह में हो वो भी बुरा हो सकता है। बैतुल्लाह में तो 360 बुत भी थे, वो अच्छे थे। मदीने में तो 360 मुनाफिक भी रहे, पूरी सूरह मुनाफिकून नाज़िल हुई, वो अच्छे थे। अजीब तमाशा बना दिया लोगों ने मजहब का। वो आज बक रहा है, आज मेरे पास वीडियो आई है, कहता है यजीद ने तो बड़ी खिदमत, तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया। बेशर्मो, अगर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने भी कत्ल किया था तो हुकूमत किसकी थी? बोले, बोल के बताए। तो फिर यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को सजा क्यों नहीं दी, बल्कि एक जगह 2 गवर्नरियां दी उसको? ये सुबह तुलू होती है, आशूर का दिन चढ़ता है, सूरज अपनी पूरी तमाजत के साथ गर्मी बरसा रहा है। आज खानदान नबूवत का इम्तिहान जमाने ने देखना, रसूलुल्लाह का लुआब चूसने वाला उसके सब्र का आज इम्तिहान है। हुजूर के कंधों पे खेलने वाले हुसैन का आज इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली तमाम हुज्जत करते हैं, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बगाड़ा, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने कोई ज्यादती नहीं की, तुम क्यों मेरे कत्ल के दर पे हो? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे खेलता रहा हूं, हुजूर का लुआब चूसता रहा हूं, और मैं बोसा गाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। लेकिन उन अशकिया के दिल पर कोई चीज असरअंदाज नहीं होती। एक होर है, अल्लाह उसके दिल में नरमी डालता है। पहले तो इमाम हुसैन को घेर के लेकर के आता है, लेकिन बाद में वो काफिला यजीद से काफिला हुसैन की तरफ आ जाता है। इमाम हुसैन फरमाते तो दुनिया में भी हो रहा है, आखिरत में भी हो रहा है, आज़ादी मिल जाती है। बाकी 22,000 का लश्कर जर्रार इमाम हुसैन के कत्ल के दर पर है। फिर तारीख ने खानदान नबूवत का वो अनोखा इम्तिहान देखा। हज़रत इमाम हुसैन के बच्चे, बिलखुसूस ख़वातीन, प्यास की शिद्दत में हलक खुश्क है। हज़रत सकीना तड़प के अपने बाप से कहती हैं कि मुझे 6 माह के लिए असगर की प्यास नहीं देखी जा रही। बच्चे को हाथों पे उठाते हैं और नहर फ़िरात के किनारे पहुंच के फरमाते हैं अश्किया से मुखातब होके, तुम्हारा मामला मेरे साथ है, इस 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बगाड़ा। और चुल्लू भर के उसका हलक सैराब करना चाहते हैं। एक 2 शाखा तीर आता है जो हज़रत अली असगर के गले को चीर देता है। रावी लिखते हैं कि वो आम तीर नहीं था, जानवरों को शिकार करने के लिए जो बड़े तीर होते हैं वो 2 शाखा तीर था। वो गर्दन को काट देता है, खून बहने लगता है, गर्दन लटक जाती है। हज़रत इमाम हुसैन वो बहता हुआ खून अपने चुल्लू में लेते हैं और आसमान की तरफ उछाल के कहते हैं मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा। ये तमाशा लबे बाम नहीं है। बच्चा बीमार हो, डॉक्टर जवाब दे दें, माँ बाप के हाथ फूल जाते हैं। जिंदगी की सांसें अभी चल रही होती हैं, लेकिन डॉक्टर कहे कि ये मेरे बस का रोग नहीं है, कहीं और ले जाओ, तो जिंदगी का लफ्ज़ नशर गैर मुरतब हो जाता है। मैं सलाम पेश न करूं हुसैन इब्ने अली को, 6 माह का अली असगर हाथों में दम तोड़ता है, गर्दन लटक जाती है, खून बह रहा है। अब खैमों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जुबान पे शिकायत नहीं है। कहते हैं मालिक हुसैन की ये कुर्बानी कबूल कर ले। अब खैमों की तरफ आना, शहरबानो, उम्मे रबाब, सैयदा ज़ैनब, हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा का सामना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन हुसैन इब्ने अली आते हैं, शहजादे को यहाँ खैमों के करीब रख के कहते हैं कि ये हौज़े कौसर से सैराब हो गया है। अल्लाह अकबर। कोहराम मच जाता है खैमों के अंदर, क्या मंजर होगा और उनको किन अल्फाज के पैराए में ढाल करके उन कैफियत को बयान किया जा सकता है जो अहले बैत के खैमों के अंदर अली असगर की शहादत के बाद का मंजर रकम हो रहा होगा। अल्लाह अकबर। उधर अश्किया आवाजें दे रहे हैं, मुबारजत के लिए पुकार रहे हैं। जमाने ने फिर वो मंजर भी देखा कि जवान बेटे को 18 साल की कमाई
حضرت امام حسین میدان عمل میں بھیج رہے ہیں۔ وہ علی اکبر جو حسین کا نور نظر ہے، آنکھوں کا قرار ہے، دل کی تسکین ہے۔ اور پھر حضرت علی اکبر جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں، اور حضرت امام حسین جو ہے وہ آگے جا کے بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، 18 سال کے بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ کبھی قاسم بن حسن کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی اون و محمد کی لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں، بھتیجوں کی، بھانجوں کی، بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھدا ہوا لاشا۔ کیا کیا قیامتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان کے اندر نہیں توڑی گئیں۔ حضرت امام حسین پر دکھ پہ دکھ، تکلیفوں پہ تکلیفیں۔ اب 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے، اور ادھر مبارزت کی دعوت دی جا رہی، آؤ میدان عمل میں آؤ، اب دیر کیوں کر رہے ہو۔ رسول اللہ کا حرم، رسول اللہ کی شہزادیاں جو نازوں میں پلی تھی، وہ کلیاں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی، آج مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ حضرت امام حسین کبھی شہربانوں کو، کبھی ام رباب کو دلاسا دیتے ہیں، کبھی حضرت زینب کو کہتے ہیں۔ حضرت زینب کربلا کے اس میدان کے اندر بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی رہی، اپنے 2 بیٹے راہ خدا میں پیش کیے، ان کی لاشیں وصول کی، لیکن زینب جس جرأت کے ساتھ، جس پامردی کے ساتھ اس سارے منظر کو حوصلے کے ساتھ سہتی رہی، وہ یقیناً حوصلہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ہی ہے۔ لیکن یہ وہ منظر تھا کہ زینب کا دل بھی ڈول گیا جب حسین ابن علی گھوڑے پہ بیٹھنے لگے، اور ان کو گھوڑے میں بٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اور جو بھی سوار جاتا پھر واپس اس کی لاش ہی آتی اور حسین ابن علی لے کے آتے۔ آج حسین ابن علی جا رہے ہیں، زندگی کا سارا سرمایہ لٹ رہا ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا سنبھل نہیں رہی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے حضرت زینب کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ صبر ہی بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی قربت کا ایک بہترین سبب ہے، اور ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد تم نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے، اور ان مخدرات اسلام کی، ان شہزادیوں کے پردے کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر گھوڑے کی زین کس کے امام حسین لشکر اشقیاء کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب خیموں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، ان کا سردار، ان کا تاجدار آج سب کو چھوڑ کے کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جرم کیا کیا، قصور کیا کیا، اس نے کیا زیادتی کی کہ آج نیزوں اور انیوں کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر حضرت امام حسین پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آپ پھر اتمام حجت کرتے ہیں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، خون ناحق نہیں بہایا، میرے خون کے درپے کیوں ہو، اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو، تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے مقابلے میں آؤ۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آتے ہیں، اور جب گھوڑے کو ایڑ لگا کے دشمن اشقیاء پہ ٹوٹتے ہیں تو پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگتے ہیں۔ 71 زخم کلیجے پہ لیے شجاعت کا یہ پیکر جب میدان میں آتا ہے، آواز آتی ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چدا ہوا کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے، یہ حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے، شامی ہنڈے تیر برساتے ہیں، تلواروں سے آپ کے بدن پر ضربیں لگاتے ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو پرو دیتے ہیں۔ جب آپ کا پیراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پیراہن میں 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے، 34 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، بدن چھلنی تھا، زخم زخم سے خون بہ رہا تھا، 3 دن کا پیاسا حسین، اللہ اکبر، بدن زخموں سے چور، 71 لاشیں کلیجے پہ لیے، مخدرات اسلام کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے، لیکن گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ امام حسین آتے ہیں، زبان پہ ہائے نہیں، نالا و شیون نہیں،
چیخو پکار نہیں، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہم ردن بقضائک و صبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ مالک گھر لٹا کے، بچے لٹا کے، خاندان سب کچھ قربان کر کے، اپنے بدن کو زخموں سے چھلنی کروا کے، تیروں اور نیزوں کی انیوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے تیرے حضور سر جھکا کے یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے۔ مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آ رہی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے، جبکہ ابھی حضرت علی زخمی تھے، انتقال نہیں ہوا تھا، آپ سے پوچھا کہ ہم حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے، امر المسلمین ہے، مسلمان فیصلہ کر لیں جس کو چاہیں۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ اب معاملہ ٹھہرا حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے مابین۔ 6 ماہ خلافت رہی ہے حضرت حسن کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں انہیں 5واں خلیفہ راشد مانتا ہوں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، انہوں نے کوئی اپنی قوت سے خلافت حاصل نہیں کی تھی، بلکہ مسلمانوں نے انہیں خلیفہ بنایا تھا۔ لیکن یہ اس قدر صلح جو انسان تھے، بہت نرم طبیعت کے انسان، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پھر خوریزی کا معاملہ ہو رہا ہے، ابھی معاویہ کے پاس 40,000 کا لشکر تھا، ان کے پاس بھی بڑا لشکر موجود تھا، بلکہ 40,000 ان کے پاس تھا، حضرت معاویہ کے پاس اس سے بڑا تھا۔ انہوں نے صلح کر لی حضرت معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ حدیث ان کے حق میں جو ہے پیشن گوئی تھی وہ پوری ہو گئی کہ حضور نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے مابین صلح کرائے گا۔ یہ سن 41 ہجری کا واقعہ ہے جب صلح ہو گئی اور حضرت حسن دستبردار ہو گئے اور امیر معاویہ کو اب خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ اس کو عام الجماع کہتے ہیں، یعنی وہ انتشار اور تفرقہ جو سبائی فتنے سے شروع ہوا تھا، اگرچہ اس کا نقطۂ آغاز تو بالفعل بنا شہادت عثمان، پھر وہ جنگ جمل اور جنگ صفین اور جنگ نہروان، اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلا وہ کیا تھا کہ اسلامی حکومت کی حدود کی جو توسیع ہو رہی تھی وہ عمل رک گیا۔ وہ تو خلفاء ثلاثہ، اب یہ ثلاثہ میں گر رہا ہوں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے دور میں ساری توسیع ہوئی، فتوحات ہوئی۔ حضرت علی کا دور جو ہے سارا خانہ جنگی کی نظر ہو گیا۔ وہ خلیفہ راشد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت عظیم شخصیت ہے، ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں سوائے 3 کے سب سے بڑھ کر ہیں، سب سے افضل ہیں۔ ہاں ابو بکر، عمر، عثمان ان سے افضل ہیں ہمارے نزدیک۔ خلافت جو ہے خلفاء کے مابین ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق اہل سنت کے نزدیک، لیکن باقی ہزاروں صحابہ میں تو سب سے اونچے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت علی کا کوئی قصور نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، انہیں خلافت ملی ہی ایسے پرفتن دور میں ہے۔ اگر کہنا جو ہے اگرچہ روکا گیا ہے کہ یہ کلمہ لو مت استعمال کیا کرو، اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارا سوچنے کا ایک انداز ہے، اگر حضرت علی کو اول دور میں خلافت ملی ہوتی تو ان کے کچھ اور نتائج اور ہوتے۔ اب یہ پرفتن دور کے اندر خلافت ملی، خانہ جنگی ہو رہی، اور جو حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ دور جتنا نہ ذرائع آمد و رفت ایسے تھے، نہ ذرائع مواصلات ایسے تھے، نہ کمیونیکیشنز ایسی تھیں، وہ تو یوں سمجھیے کہ دارالخلافہ کے اندر کے حالات جو ہیں بس وہیں پر فیصلہ ہو رہا تھا، یا پہلے مدینے میں ہوا، حضرت عثمان شہید ہوئے، اور یا پھر کوفے میں ہو گیا۔ وہ تو اصل جو بھی طاقت اس مرکز کے اندر جس کے پاس طاقت تھی اسی نے جو بھی اپنا فیصلہ ہے وہ منگوا لیا۔ بہرحال یہ جو حضرت حسن نے مصالحت کی ہے، جس کی بنا پر ہم تو انہیں سلام کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے خانہ جنگی ختم کی، فساد جو ہے اس کی جڑ کاٹ دی، تعامل جماعت ہو گیا، اب امن ہو گیا۔ اور نوٹ کیجئے اس کے بعد 20 برس تک امیر معاویہ کی حکومت رہی ہے، 20 برس، اور کامل امن رہا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ان کی
ان کے تدبر کو بھی دخل حاصل تھا، یہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ طاقت کا استعمال بھی کیا، یہ بھی ہے کہ انہوں نے دلجوئیاں بھی کی لوگوں کو جس کو ہم کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، جو زکوٰۃ کے مسائل میں شامل ہے، کچھ لوگوں کی کوشش کے شر سے اس کو روکنے کے لیے ان کو جو ہے کچھ زکوٰۃ میں سے پیسہ دیا جائے وغیرہ وغیرہ، مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے۔ بہرحال نتیجہ یہ ہے، تاہم یہ جان لیجئے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کی خلافت کو خلافت راشدہ ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ انہوں نے اپنی طاقت سے حاصل کیے۔ میں نے اسی لیے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت خلافت راشدہ ہے، لیکن حضرت معاویہ کی خلافت خلافت راشدہ، اگرچہ اس میں عمل رہا، اور وہ جو عمل رک گیا تھا، وہ جو مزید توسیع دارالاسلام کی، وہ دوبارہ شروع ہو گیا، خراسان کی طرف پیش قدمی شروع ہو گئی، ادھر پہلا بحری بیڑا بنایا حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بحیرہ روم کے بعد جزائر کو فتح بھی کیا۔ انہی کے زمانے میں مسلمان فوجیں جو ہیں استنبول تک پہنچ گئی، قسطنطنیہ کی فصیل تک پہنچ گئے، اگرچہ فتح نہیں ہو سکا قسطنطنیہ اس وقت، وہ تو بعد میں کئی سو سال بعد ترک جو خلیفہ تھا اس کے ہاتھوں فتح ہوا، محمد فاتح، لیکن یہ کہ باہر پہنچ گئے تھے وہاں تک، یہ عمل بھی شروع ہو گیا۔ لیکن انہی لوگوں نے حضرت حسن کو گالیاں دی اس کام پر کہ تم نے صلح کیوں کی، امیر الکافرین کہا، امیر المنافقین کہا، اور انہیں خطاب یا آر المومنین، اے مومنوں کے لیے آر کا اور شرم کے باعث، اور ان کے خیمے پر حملہ کیا، اسے جلایا، ان کی جان کے در پہ تھے کہ تم نے صلح کیوں کی۔ یہ اکھڑ لوگ، یہ لوگ، اس کے بعد اب میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہی لوگ تھے اصل میں۔ واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، کتنے بندے شہید ہوئے، یہ سیکنڈری چیز ہے۔ اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے۔ ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا انہوں نے، آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی، یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے، ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور المستدرک الحاکم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں۔ تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گریٹیز میں نہیں پڑھتے، ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا۔ ہم عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر میں نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام پرانگدہ حالت، بال بکھرے ہوئے اور کپڑے بھی آپ کے گرد آلود ہیں، جیسے مشقت کے آثار ہیں، آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ یہ ایک تمثیل آپ علیہ السلام کو دکھائے گی، یہ نہیں تھا کہ آپ وہاں فزیکلی موجود تھے، ایک تمثیلاً دکھائے۔ تو کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا، ابن عباس کہتے ہیں میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی، اور بعد میں ظاہر وہ انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھے، کئی ہفتوں بعد خبر آئی کہ اسی دن یعنی 10 محرم 61 ہجری کو حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا گیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو غم حسین تو نبی علیہ السلام کو اللہ کی جنتوں میں بھی ہے۔ ہم یزید کے مخالف ہیں لیکن ہماری دلیل الگ ہے، امام حسین یزید کے مخالف ہیں، امام حسین کی دلیل الگ ہے۔ ہماری یہ دلیل ہے کہ اس نے امام حسین کو شہید کیا، ظلم کیا، ستم کیا، یہ واحد دلیل ہے آج مسلمانوں کے پاس اور شیعوں کے پاس۔ اگر وہ یہ کام نہ کرتا، کوئی مسلمان نہ شیعہ نہ سنی یزید کا مخالف نہ ہوتا، جیسا کہ اس زمانے میں نہیں تھے لوگ۔ ابھی تو اس نے امام حسین کو قتل نہیں کیا جب امام حسین نے اس کی مخالفت شروع کی، پھر امام حسین کیوں مخالف ہیں اس کے؟ وہ دلیل شیعہ نہیں اپنا سکا، وہ دلیل شیعہ کو نہیں بتائی گئی، انہوں نے اپنی دلیل سے یزید کی مخالفت شروع کی ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے کہ قاتل امام حسین ہے۔ لیکن اگر یزید کی مخالفت کی دلیل تمہاری وہ ہو جو امام حسین کی تھی، امام حسین کی دلیل قتل حسین نہیں تھا، امام حسین کی دلیل یہ تھی کہ یہ فاسد ہے، یہ شارب الخمر ہے، یہ حدود خدا پائمال کرنے والا ہے، یہ اطاعت شیطان کرنے والا ہے، اطاعت رحمان ترک کرنے والا ہے۔ اگر یہ دلیلیں تھیں امام حسین کی
تو یہ دلیلیں جس میں پائی جاتی ہیں وہ یزید ہے، تو آپ کو پھر اسی کا دشمن ہونا چاہیے۔ اگر امام حسین کے پیروکار ہو تو ہر یزید کے تمہیں دشمن ہونا چاہیے، نہ صرف ایک یزید کا جو قاتل امام حسین ہے۔ چونکہ امام حسین جس یزید کے دشمن بنے اس وقت تک وہ قاتل نہیں تھا، یہی فرق ہے ہم میں اور امام حسین۔ اس لیے ایک یزید برا لگتا ہے، باقی قبیلہ یزیدوں کا سارا اچھا لگتا ہے ہمیں، باقی یزیدوں کے اتحادی بن جاتے ہو، باقی یزیدوں کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہو، باقی یزیدوں کے لیڈر بنا لیتے ہو اپنا۔ کیا فرق ہے اس یزید میں اور اس یزید میں؟ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے۔ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید